سرکار امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے نکلے تو کوئی عظیم لشکر لے کے نہیں، عظمت والا لشکر لے کے نکلے، 72 کو لے کے نکلے، جس میں 5 مہینے کے معصوم علی اصغر بھی تھے، کم سن علی اکبر بھی تھے، خاندان رسول تھا، گھر تھا، رسالت کا گھر تھا، نبوت کے گھر والے تھے۔ کون تھے؟ خاندان علی ابن ابی طالب تھے۔ سارے نکلے۔ کیوں نکلے؟ جب دین کو پھیلانے کی بات آئی تو رسول اکرم نے دین پھیلایا، اشاعت دین کی بات آئی تو صحابہ نے دین کو اشاعت کے لیے آگے بڑھا، کسی نے آدھا لایا، کسی نے سب کچھ لایا۔ جب دین کو بچانے کی بات آئی تو صرف خون ہی میچ کرتا تھا۔ حسنین کریمین نے اپنی شہادت دے کے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو بچا لیا۔ کیا کر رہا تھا یزید ابن معاویہ؟ وہ کر کیا رہا تھا کہ اسلام کے پرچم تلے شراب نوشی کو عام کر رہا تھا، زنا خواری کو عام کر رہا تھا، اسلام کے پرچم تلے وہ سود لے رہا تھا، اسلام کے پرچم تلے وہ جوا کھیل رہا تھا، ساری برائی اسلام سے دشمنی میں کر رہا تھا۔ تو جب سرکار امام حسین نے اقتدار لے لیا تو چھوڑ دیے، کیونکہ وہ تو جنت کی اختیار رکھتے ہیں، وہ تو جنت کے مالک ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، انہیں دنیا کے اقتدار کی کیا کرنا۔ سرکار امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں اپنی جان کی قربانی دی، اپنا سر مبارک دیا اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو بچا لیا، شریعت مصطفیٰ کو بچا لیا۔ جب جب اسلام کو ضرورت پڑی تو شبیر کے اس عظیم کارنامے سے سبق لینا پڑے گا۔ اب کربلا کا میدان ہے، اب حور کے بارے میں سناؤ۔ حضرت حور وہ جو یزیدی قافلے میں سے تھے، وہ آئے، سرکار امام حسین علیہ السلام کا قافلے کا گھیراؤ کر دیا اور کہا کہ اب آپ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، آپ کو موڑنے نہیں دیا جائے گا، کہیں موو ہونے نہیں دیا جائے گا۔ تو سرکار امام حسین نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ تو غلام نے کہا یا امام اسے کربلا کہتے ہیں۔ تو جو کربلا کے بارے میں 4 سال کی عمر شریف سے سن رہے تھے، گھوڑے سے اتر گئے اور کہا اس زمین پہ تو ہمارا خون بہے گا۔ یہ تو ہم نے سن رکھا ہے۔ اپنا قافلہ رکا، اپنے خیمے لگائے، نماز کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ سرکار کا جب قافلہ کربلا کے میدان میں جمع ہو گیا تو 22,000 کا لشکر سرکار امام حسین علیہ السلام کے 72 کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف ایسے کھڑا بلکہ جب تلاوت قرآن سادات کرام کرتے، رسول اللہ کا گھرانہ کرتا تو ان کے قافلوں میں، ان کے خیموں میں ہیبت طاری ہو جاتی۔ تو یہ ڈرتے کہ کیا 72 مل کے ہم سب کو ختم تو نہیں کر دیں گے، تو کیا کرنا ہوگا؟ تو کسی نے کہا ان کا پانی بند کرنا ہوگا، تو پانی بند کر دیا گیا۔ اور یہ بھی امت کی بڑی ٹریجڈی ہے، ہر زمانے میں مخبر ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھے، بڑا مخبر، منلا مخبر، چھوٹا مخبر، ہر لیول کا ایک مخبر ہوتا۔ تو اس یزیدی کمانڈر نے اپنے چھوٹے مخبر کو بھیجایا کہ بتاؤ جا کے حال تو دیکھو کہ حسینی قافلہ کس حال میں ہے۔ وہ جاتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے، دریافت کرتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ ان کے جانوروں کے پاس کھانے کچھ نہیں،
ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، تو تھوڑے ٹائم گزرنے کے بعد دوسرے مخبر کو بھیجاتا کہ اب جا کے دیکھو کیا حال ہے، تو وہ جا کے دیکھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے پاس کھانے نہیں ہیں، ان کے پاس پینے نہیں ہیں، جانوروں میں دم ختم ہو گیا، مگر قرآن کی تلاوت جاری ہے، اللہ سے ربط قائم و دائم ہے، ان کے حوصلے بلند ہے۔ تو کہا تھوڑا اور رکتے ہیں، تھوڑا اور رکتے ہیں، تو تیسرے سب سے بڑے مخبر کو بھیجایا، وہ بھی اسلامی لباس، داڑھی ٹوپی۔ اب وہ نکل کے پہنچ گیا وہ مخبر، خیمے حسین میں داخل ہوا اور سب معاملات دیکھا، اور دل میں اس کے کہیں نہ کہیں یہ بات تھی، وہ کہیں نہ کہیں جانتا تھا کہ اگر جنت میں لے کے جانے والے ہیں تو یہی ہے، اگر آب کوثر پہ پلانے والے جام ہے تو یہی ہے، مگر وہ مجبور تھا دنیا اور عیش و عشرت کے لائے اپنے مقام کو رکھنے کے لیے، وہ اپنے اولاد کنبے کو بچانے کے لیے اس نے مخبری کر دی۔ وہ جانتے بوجھتے یزید کے پاس آیا، اس کی فوج کے پاس آیا اور کہنے لگا اب وقت آ گیا ہے کہ قافلے میں نہ دم ہے، نہ وہ گفتگو کر سک رہے ہیں، نہ وہ ٹھہر سک رہے ہیں، ان کے جانوروں میں بھی دم نہیں، وہ ہمارے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر اب تک وقت پہ ہم حملہ نہیں کریں گے تو کہیں اللہ کی طرف سے ان کے پاس مدد نہ آ جائے، اس سے پہلے ہم حملہ کر دیں۔ تو 10 محرم الحرام کو سرکار امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور اپنے نانا کے دین کو بچانے آگے۔ سرکار نے خطبہ دیا کہ پہچانو، اگر اس زمین پر، روئے زمین پر اگر کوئی آل محمد ہے تو وہ میں ہوں، جس پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے وہ میں ہوں، تم مجھ سے مقابلہ کرو گے، ارے میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں۔ مگر یہ اشرفیوں پہ بکے ہوئے یہ یزیدی وہ بھول گئے، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے سرکار کے خطبے کو بھول گئے۔ مگر جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو جس پور نے سرکار امام حسین کے قافلے کو روکا تھا، وہ رات میں اپنے بھائی اور غلام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا حسین ابن علی، اگر معافی دے دے، اگر جنت دے دے، اگر آب کوثر پہ جان پلا دے تو میں توبہ کرنے تیار ہوں، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو واپس جانے نہیں دیا، مگر آپ کے قدموں پر اپنا سر کٹانے تیار ہوں۔ وہ سید السادہ، وہ حضور کے نواسے، وہ لب جگر رسول معاف فرما دیے، اور سیدنا حور بے شمار یزیدیوں کو جہنم میں بھجا کر خود بھی جام شہادت پا لی۔ سرکار امام حسین علیہ السلام اہل بیت اطہار کی اس عظیم قربانی سے ہمیں زندگی کے لیے، اپنی زندگیوں کے لیے سبق لینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مارے کہ کربلا 1400 سال پہلے ہو گیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں، وہ معرکہ ہوا، وہ واقعہ رونما ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہدایت کی، تا قیامت سرکار امام حسین کے اس سبق کو یاد کرنے کے لیے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے۔ تو میں نے دیکھا ہے جب جب ظلم کے آگے اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو مجھے اس میں حسین ابن علی کی جرت نظر آتی ہے، چاہے وہ تمہارے ہمارے پیر و مرشد کی آواز ہو۔ ہر میدان میں ہر وقت پیر و مرشد نے سرکار امام حسین کے اس جذبے سے سبق لے کر تبلیغ اسلام کی ہے، لوگوں کو راہ راست پہ لایا ہے۔ کئیوں نے تو حملے کر دیے، بھٹکل کے شہر میں پیر و مرشد کے جلسے میں بم گرائے گئے، وہاں میں بھی تھا، گولیاں داغے گئی، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے، غوث و اعظم کے صدقے ان کو کچھ دھکا نہیں لگا۔
یہ جرأت میں نے پوچھا کہ پیر و مرشد یہ کہاں سے ہے؟ تو کہنے لگے کربلا کا میدان کا واقعہ بھول گئے کیا؟ حق کے لیے آواز اٹھانا اور باطل کو کچلنا یہ ہر مرد مومن کے لیے ضروری ہے۔